إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایمان سے بڑھ کر انسان کے پاس کوئی بھی اور ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے مقابل آ سکے. ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ اس ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کرے. تمام انبیاء و رسل اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ 3 سوالات کے جوابات لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے. پہلا سوال یہ ہے ما العبودیہ، عبودیت کیا ہے، بندگی کیا ہے، عبادت کیا ہے. اور دوسرا سوال لمن العبودیہ، یہ بندگی اور عبادت ہے کس کی. اور تیسرا سوال کیفیت العبودیہ، اس بندگی کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے کی جائے گی. ہم میں سے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، اگر ہم نے ان 3 سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کی اور ان کے مطابق علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو ایسے تمام لوگوں نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی دنیا کو بھی بچا لیا، اپنے ایمان کو بھی بچا لیا اور اپنی آخرت کو بھی بنا لیا. اور اگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ عبودیت، عبادت، بندگی کیا ہے تو بڑا خسارہ ہے. اور اگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ عبودیت کس کی ہے اور اس کی ساری تفاصیل، اس کی ڈیمانڈز، اس کے تقاضے، اس کی شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے آداب، اگر ہمیں اس کا بھی علم نہیں تو پھر ہم ایمان کے نقص کا شکار ہوں گے. اور اگر ہمیں تیسرے سوال کا جواب نہیں آتا کہ عبودیت کی کیفیت کیا ہے، بندگی کی کیفیت کیا ہے، اللہ اکبر، تو تب بھی ہم لوگ اپنے ایمان کے سلسلے میں خسارے اور نقصان میں رہیں گے. الحاد کے مراحل تو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیے پچھلے کچھ خطبات میں کہ کیسے ایک بندہ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور ذات کے انکار تک جا پہنچتا ہے. ایسی نوبت آنے میں وہ کن مراحل سے گزرتا ہے، وہ 5 مراحل ہم نے ذکر کیے. لیکن اس الحاد کے عام لوگوں میں جب یہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور ان مراحل پر سفر شروع کر دیتے ہیں، ان مراحل کو طے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے پہلے اسباب کیا ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ ان مراحل میں گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو الحاد کی طرف لے جانے والی چیزوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں. ان اسباب میں کئی طرح کے اسباب ہیں. کچھ ایسے اسباب ہیں جو کہ فکری اسباب ہیں، جو انسان کی عقل، شعور، عقیدہ، نظریہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور دنیا میں بہت کم ایسے ایتھیسٹ ہیں، اور پاکستان وغیرہ میں یا مسلم ممالک میں بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر ایسے لوگ ایتھیسٹ یا ملحد ہیں جو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہوں کہ ان کے نظریات میں تحقیق کے بعد، ان کے اکارڈنگ تحقیق کے بعد کوئی ایسی چیز ان کو مل گئی ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت نہ ہو رہا ہو. ایسے لوگ بہت کم ہیں.
گویا نظریاتی یا پڑھی لکھی بنیادوں پر الحاد اختیار کرنے والے بہت کم ہیں، اور پڑھی لکھی بنیادوں پر جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا انکار کیا، ان لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کو مسلمانوں کی طرف سے، مسلمان علماء نہیں، صرف علماء نہیں بلکہ مسلم دعات کی طرف سے بھی دعویٰ میں شامل اور دعویٰ میں منسلک لوگوں کی طرف سے بھی ان کو تسلی بخش اور ان کو بلکہ چپ کروا دینے والے جواب نہ دیے گئے ہوں۔ یہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام جو ملحد لوگوں کے آتے ہیں، ان سب کے پاس ہمارے جو اس علم کو تھوڑا سا بھی سیکھنے والے نوجوان ہوتے ہیں، ان کی باتوں کا بھی جواب نہیں، جبکہ ان لوگوں کے بڑے بڑے اعتراضات کا جواب ہمارے ان تمام نوجوانوں کے پاس ہوتا ہے جو چند ایک مہینے لگا کر اس علم کو سیکھ لیتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کیا۔ تو الحاد کے نظریاتی اسباب تو بہت کم ہیں۔ تو اس کے نظریاتی اسباب ایسے لوگ جو واقعی علم کی بنیادوں پر، حقائق اور ریالٹیز کے گراؤنڈ پر اس کو کرنے والے ہوں، یہ بہت کم ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نفسیاتی اسباب ہیں۔ ہمارے ہاں ہر دوسرا شخص کچھ سائیکولوجیکل پرابلمز اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے گزر رہا ہے، ہر دوسرا شخص۔ اور اگر یہ کہہ لیا جائے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نفسیاتی امور، نفسیاتی معاملات یا نفسیاتی امراض کا شکار نہیں ہیں، تو یہ بات بھی بالکل حقیقت کے قریب ہوگی۔ بہت کم لوگ ہیں جو نفسیاتی کسی ڈس آرڈر یا نفسیاتی طور پر کچھ مشکلات کا شکار نہیں ہیں۔ جب یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اور پرابلمز جب بڑھتے ہیں تو پھر یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، جو لوگ مستقل یہ خطبات سن رہے ہیں، ہم نے الحاد کے جو مراحل تھے ان میں دوسرا مرحلہ جو ذکر کیا تھا وہ تھا سائیکولوجیکل وائڈ، نفسیاتی خلا۔ انسان میں ہم لوگ، ظاہر ہے کہ ہم لوگ مشینیں نہیں ہیں، اگرچہ ہمیں مشین بنایا جا رہا ہے، ہم خود کو بھی مشین کی طرح بناتے جا رہے ہیں۔ احساسات سے ہم لوگ عاری ہوتے جا رہے ہیں، اخلاقیات سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کا درد محسوس کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی کی خوشی میں اس خوشی کو بڑھانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، مشکل اوقات میں لوگوں کا ساتھ چھوڑ دینا ہے، مفاد پرستی ہے، اور مفاد پرستی کی انتہا ہے۔ یہ جو نفسیاتی اسباب ہیں، ان نفسیاتی اسباب کی وجہ سے بہت سارے لوگ اگر وہ ایتھیسٹ نہیں بنے تو وہ سیکولر اور لبرل ضرور بن گئے، وہ دین سے دور ضرور ہو گئے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں واللہ اگر آپ ان کے ساتھ دین کی بات کرنا چاہیں تو ان کو دل کی گہرائی تک تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی اسباب ہیں اور نفسیاتی اسباب ہیں، ان کا بھی ہم کچھ آج ذکر کریں گے۔ ان نفسیاتی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کسی بندے کو زندگی میں کوئی ایسی بڑی چوٹ پہنچتی ہے، کوئی ایسا صدمہ پہنچتا ہے، اس چوٹ اور صدمے کے بعد، اس حادثے کے بعد آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو لوگ حادثات کے بعد مزید اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک رائٹر ہیں اشفاق احمد، انہوں نے ایک بات لکھی، اچھی بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی انسان کو ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ انسان سیدھا اللہ کے سامنے جا گرتا ہے۔ تو واقعی کبھی کبھی تو یہ ساری چوٹیں، سارے حادثات انسان کو قریب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ زیادہ تر ان لوگوں کو حادثات اللہ کے قریب کرتے ہیں جو لوگ کم از کم ایسی زندگی گزار رہے ہوں جس میں زیادہ مشکلات نہ ہوں، آسانی ہو، قدرے صحت ہو، تندرستی ہو، خوشیاں ہوں، اور انہی صحت، تندرستی، آسائشوں میں وہ بندہ
اللہ تبارک تعالیٰ کی حدود کو کراس کر رہا ہو، اللہ کو یاد نہ کر رہا ہو، چیزوں کو سمجھتا ہو لیکن اس کی طرف آ نہ رہا ہو، عبودیت اور بندگی میں کمزوری ہو، عبودیت کیا ہے اس کو دل میں محسوس نہ کر پا رہا ہو، جب اس پر کوئی چوٹ آتی ہے تو اس طرح کے اکثر لوگ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ آج ہمارے بڑے بڑے دعات ہمارے یہاں پہ اسلام آباد میں، اس کے علاوہ بھی ایسے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے دعات داعی موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کی ہدایت کا باعث بنایا، جبکہ وہ خود ہدایت پر کیسے آئے؟ کسی چوٹ یا حادثے کی وجہ سے۔ تو پھر یہ کون سے لوگ ہیں جو کسی چوٹ یا حادثے کے بعد دین سے ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی مسلسل کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور پریشانیوں کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی کوئی بڑا حادثہ آتا ہے، خاص طور پر ایسا کوئی حادثہ جس میں ان پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہو، اور خاص طور پر، اور یہ بات بڑی تکلیف اور بڑے ہی کرب سے کہنا پڑتی ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں کو جب تکلیف پہنچے، ان لوگوں کی طرف سے ان لوگوں پر ظلم، زیادتی، حق تلفی ان لوگوں کی طرف سے ہو جو دین کے نام پر مشہور ہوتے ہیں، تو پھر ایسے یہ لوگ ہیں کہ اپنی اس زیادتی، ظلم، حق تلفی، حادثے کے بعد یہ لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہ سبب ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ کل اگر قیامت کے دن یہ شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں فلاں کی وجہ سے بے دین ہوا، یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ عذر، یہ ایکسکیوز، یہ کسی بھی عقلی بنیاد پر پورا نہیں اترتا ہے۔ کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ حق تلفی یا ظلم کا معاملہ کرتا ہے تو آپ اس سے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیں، کوئی بھی اخلاقی ایسی کوئی بنیاد نہیں ہے جو اس کو جائز قرار دے، شرعی بنیادیں تو دور کی بات ہے، لیکن ابھی بھی لوگ موجود ہیں، واللہ وہ نہیں سننا چاہتے دین کی بات، واللہ وہ کسی دیندار شخص کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتے، دیکھنا تک نہیں چاہتے۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دیندار گھروں میں پلے بڑے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دیندار گھرانوں میں کیا دیکھا؟ حد سے بڑھ کر سختی، شدت، دین کے نام پر شدت، کرختگی، دین کے نام پر اپنے مفاد کے لیے مسائل، اور لوگوں کے لیے جب کسی کا حق مارنا ہو، کسی کو دبانا ہو تو کچھ اور مسائل۔ اللہ اکبر! ان چیزوں نے لوگوں کے اندر دین کی محبت کی بجائے دین کی نعوذ باللہ نفرت کو ڈال دیا۔ اور ہم نے پچھلے سے پہلے والے خطبہ میں یہ بات کی تھی کہ کس قدر ظلم کی بات ہے یہ کہ کوئی شخص دین سے متنفر ہو اور اس کے دین سے تنافر کا سبب کوئی اور نہ ہو بلکہ دیندار بندہ ہو، کہنے کو دیکھنے کو دیندار ہو۔ یہ وہ نفسیاتی پہلو ہیں جنہوں نے لوگوں کو دین سے دور کیا، اور کچھ کو دور ایسے کیا کہ وہ لوگ صرف دینداروں سے، دینی مجالس سے، دینی اجتماعات سے، دینی گیدرنگ سے دور ہوئے، کچھ کو اتنا دور کیا کہ وہ مساجد سے دور ہو گئے، اور کچھ کو اتنا دور کیا کہ وہ دین سے دور ہو گئے، اور کچھ کو اتنا دور کیا کہ وہ اللہ کی ذات، اللہ کے وجود سے ہی دور ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کے ایمان اور اقرار سے ہی دور ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر بن بیٹھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں ہر دیندار شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں دینداری ہم نے تو بس ایسے ہی تماشا اس کو بنا لیا، واللہ تماشا بنا لیا۔ وہ کسی شاعر نے کہا، کسی کا گریباں چاک، کسی کی زلف پریشان، کسی کی زلف پریشان، کسی کا گریباں چاک، لوگ جنوں کو تماشا بنائے پھرتے ہیں۔ یہ جنوں کوئی تماشا تھوڑی ہے، اس شاعر کے مطابق کہ گریبان پھاڑ لیا، زلفیں بکھیر لی، کیا ہے جی؟ عاشق ہے۔ عاشق ایک سے پاگل تھوڑی ہوتے ہیں، دیوانے تھوڑی ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے دینداری کا مطلب کیا لے لیا؟ بس اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہو سختی کر دو۔ مجھے ایک نوجوان ملا جس کے نظریات
اور جس کے عقائد صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر، اہل سنہ والجماع کو لے کر ایسے تھے کہ بس وہ قریب تھا کہ وہ رفض میں، رافضیت میں داخل ہو جائے۔ اور رافضیت کیا ہے؟ یہ نظریہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام کے تمام صحابہ نعوذ باللہ 3 کے علاوہ یا 10 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رافضیت وہ نظریہ ہے جس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر افضل شخص تمام امتوں میں بالاتفاق، کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں ہر شخص کا بدلہ دے دیا ہے لیکن اس شخص کا بدلہ نہیں دے سکا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ شخص نعوذ باللہ غاصب تھے، انہوں نے خلافت کو غصب کیا۔ عمر بھی نعوذ باللہ غاصب تھے، خلافت کو غصب کیا۔ اور جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، انتہائی کتاب و سنت کے خلاف، اللہ کی بے ادبی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گستاخی، قرآنی تعلیمات کی گستاخی پر مبنی یہ عقائد ہیں۔ وہ نوجوان اس کے قریب تھا، ہمارے پاس آیا لیکن بہت لیٹ ہو چکا تھا، ہم نے ان کو بتایا، سمجھایا، شواہد، دلائل، سب چیزیں سامنے رکھیں، لیکن اس نے ایک سفر کرنا تھا، ایک بستی کی طرف اس نے سفر کیا اور بس پھر وہ ان لوگوں کا ہو کر رہ گیا۔ اللہ اکبر! اس کا اقرار تھا کہ کاش یہ باتیں پہلے میرے سامنے آ جاتی، اب میں نے اپنی بکنگ کروائی ہوئی ہے، اب مجھے ملک سے باہر فلاں ملک میں جانا ہے، بس وہ پھر چلا گیا۔ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ سبب کیا بنا؟ سبب بتاتا ہوں، اور خاص طور پر وہ جو دین کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو طلب علم اور دعویٰ کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو مساجد، ممبر و محراب کے ورثاء ہیں، وہ غور کریں۔ اس کا سبب یہ تھا، اس نے کہا کہ میرے ٹیچر تھے، ان نظریات اور عقائد کو میرے دل میں ڈالنے والے میرے ٹیچر تھے، جو کہ میٹرک کے ٹیچر تھے، میرے 9th اور 10th کے۔ میں یونیورسٹیز کے بارے میں اور اپنے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر! ہمارا قطعا نظریہ نہیں ہے کہ یہ تعلیم ہم نے حاصل نہیں کرنی، ہم خود ہماری اپنی ڈگری جو ایک بڑی ڈگری ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ حاصل کی ہے، PhD کر رکھی ہے ہم نے، اور اسی طرح سے کر رکھی ہے، پراپر کی بھی ہے، وہ جو پوری ایک نظام تعلیم ہے ہمارا اس کے مطابق کی ہے۔ لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں یا دیگر جگہوں پہ جو مسائل چل رہے ہیں ہمیں ضروری ہے ہم ان سے آگاہ ہوں، والدین آگاہ ہوں، نوجوان آگاہ ہوں کہ چل کیا رہا ہے، اور جو بھی یونیورسٹی یا کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جائے اپنے آپ کو ایک مسلم کے طور پر، ایک بندہ اور عبد کے طور پر، اور ایک سچے اور پکے امتی کے طور پر یونیورسٹی میں اپنے 4 سال یا 5 سال گزارے اور اسی پیغام کو پہنچانے میں گزارے۔ اگر وہ اس طرح سے یونیورسٹی میں داخل ہوگا تو اس کا وہاں پر قیام، وہاں پر اس کے کچھ سال خیر ہی خیر ہوں گے، اور وہ اپنے ایمان میں بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ ہو سکتا ہے جو ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین سے دور، بہت دور، اور اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ وہاں پر سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ہمارے ٹیچر تھے، اور غالباً میتھس کے ٹیچر تھے۔ آپ دیکھیں گے جس نے کسی کو کچھ سکھانا ہو وہ کیسے سکھا سکتا ہے۔ میتھس کے ٹیچر تھے، اور کلاس میں وہ اس طرح کے نظریات ہمیں بتاتے تھے، اور ان میں ایک خوبی تھی کہ وہ اپنی بات کو، ہمارے سوالات کو، جوابات کو بہت بہترین طریقے سے ایڈریس کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، تلخی میں نہیں آتے تھے، بات کو بڑے اچھے انداز میں لے کر کرتے تھے۔ ہم نے ان کے پاس 2 3 4 سال پڑھا، پھر اس کے بعد الگ سے ان کے پاس جانا شروع ہو گئے، اور جب انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائیں جو میں نے دیکھا کہ ہمارے خاندان، ہمارے گھر، ہمارے رسم و رواج، ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہم جس گھر میں، جس معاشرے میں پرورش ہم نے پائی، اس کے خلاف ہیں یہ نظریات۔ ہماری مسجد کے امام خطبے میں کچھ اور کہتے ہیں، یہ کچھ اور باتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے تحقیق کے میدان میں آیا، اور میں 1 2 3 4 کتنے لوگوں کے پاس گیا جو علماء تھے، جو مساجد، ممبر و محراب کے ورثاء تھے، اور میں نے اپنے ان شکوک و شبہات کو ان کے سامنے جا کر رکھا کہ مجھے بتائیے
تو کہتے ہیں کہ میری بدقسمتی یا ان کی بدقسمتی، مجھے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جس نے مجھے برا بھلا نہ کہا ہو، تم تو گمراہ ہو گئے ہو، یہ گمراہ کن عقائد ہیں، تم برباد ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے، تم یہ ہو گئے ہو، تم فلاں ہو گئے ہو۔ میں ان سے چاہتا تھا یہ میرے خدشات ہیں، یہ میرے شبہات ہیں، یہ میرے سوالات ہیں، ان کا جواب دیں۔ وہ سوالات کے جواب کی بجائے مجھے تانا زنی، مجھے الزامات، میرے اوپر گمراہ ہونے کی باتیں یہ میرے سامنے میرے منہ پہ کرتے تھے۔ تو میں نے ایک جگہ پہ برداشت کی، دو جگہ پہ برداشت کی، تین جگہ پہ برداشت کی، پھر مجھے پتا چل گیا کہ جواب نہیں ہے۔ جب جواب نہیں ہے تو پھر میں اسی لائن پر چل پڑا۔ اور یہ امر واقعی ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ہمارے کتنے ایسے لوگ جو ممبر و محراب سے وابستہ ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کی تربیت کی کسی بھی عام انسان سے زیادہ ان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ ان کو یہ بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس ممبر پر براجمان ہو، اس ممبر کے اس والی نے اور جس کے نام کو لے کر لوگوں کی تربیت اور رہنمائی کرتے ہو، وہ لوگوں کو بات بتانے میں، لوگوں کو سمجھانے میں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے میں، جاہلوں کی غلطی میں کس قدر نرمی، کس قدر بہتر اور بہترین خوش اخلاقی کے انداز میں لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایسا انداز تھا کہ بد سے بدترین بھی، ایسا انداز تھا کہ جس بندے کے دل میں بغض کی انتہا ہوتی وہ بھی لمحوں میں آپ علیہ السلام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ایک قوم کے سردار کو تھا بھی بڑا بہادر، بڑا بانکا نوجوان تھا، ہمت ایسی تھی کہ دشمن کی قید میں بھی سینہ تان کر بات کرنے والا تھا۔ کون تھا یہ؟ سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں ہیں، مسجد کے ستون سے باندھا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ملتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ دشمن ہے، یہ مشرک ہے ابھی تک۔ ثمامہ کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے؟ اور یہ شخص دشمن کی قید میں، کیونکہ ان کے تو دشمن تھے بھی، کس بہادری سے کہتا ہے احسان کرو گے تو احسان پاؤ گے، اگر کچھ اور کرو گے تو بدلہ لینے کے لیے میری قوم موجود ہے۔ سب کی ایسی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سنتے، مسکراتے آگے بڑھ جاتے۔ تیسرے دن آپ علیہ السلام نے جب یہی بات کی، یہی مکالمہ ہوا اور یہی جواب ملا، یہی سختی تھی، کہا کہ ثمامہ کی بیڑیاں، ثمامہ کی زنجیریں کھول دیجئے، آزاد کر دیجئے۔ کہا ثمامہ آپ ہماری طرف سے آزاد ہو۔ انہوں نے دو چیزیں رکھی تھی نا، احسان کرو گے تو احسان ملے گا، اور اگر آپ کچھ کرو گے تو بدلہ لینے والے موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام، یہ دشمنوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، کہا چھوڑ دو۔ بس پھر اس حسن اخلاق کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکا۔ اس خلق کے ساتھ، یہ اس خلق اور اس کی شیرینی کی جو زنجیریں ہوتی ہیں، اندیکھی زنجیریں، وہ بندے کو ایسا قیدی بناتی ہیں محبت کا کہ بندہ نکل نہیں سکتا۔ یہ ثمامہ بھی زیادہ دور تک نکلے نہیں، کچھ دور گئے، ایک جگہ ملی، غسل کیا، واپس آئے، اور کہا کیا جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کی قسم، اس پوری زمین پر اے اللہ کے رسول کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا جس چہرے سے مجھے اتنی عداوت ہو جتنی آپ کے چہرے سے عداوت تھی، اور اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، اب اس روئے زمین پر کوئی ایسا چہرہ نہیں کہ جس سے مجھے اتنی محبت ہو جتنی مجھے آپ سے محبت ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریریں آپ نے نہیں کی تھی، آپ نے کوئی لمبے چوڑے واز نہیں کیے تھے، آپ نے کوئی بڑے دلائل نہیں دیے تھے، آپ نے صرف اور صرف ایک انداز دکھایا تھا، آپ نے صرف اور صرف
ایک اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا. آپ نے صرف اور صرف یہ بتایا تھا کہ دشمنوں کے ساتھ اس طرح سے بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے. ایک صحابی اسلام قبول کر لینے کے بعد مسجد نبوی میں اب براجمان ہے، اب تشریف فرما ہے، بہت سارے صحابہ بھی موجود ہیں. ایک گاؤں دیہات کے رہنے والے شخص آتے ہیں، مسجد میں سائڈ پر ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے عام گاؤں دیہات میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھے سائڈ پر جا کر یورین پاس کرنا شروع کر دیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، تربیت یافتہ تھے، جلدی سے اٹھے کہ اسے روکیں، اس کو باہر جانے کا کہیں یا اس کو اٹھائیں، لیکن وہ اپنا کام شروع کر چکا تھا. آپ نے سب کو روکا کہ ٹھہر جائیے. پھر جب اس نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، آپ نے بلایا اور اس مسکراہٹ کے ساتھ جو دلوں کے پردوں کی سختیوں کو چیرتے ہوئے دل میں اتر جاتی ہے، کہا کہ ان المساجد لم تبن لہذا، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. اللہ اکبر، کس قدر اثر ہوا اس کے دل پر. یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے. ہمیں چاہیے کیا؟ رزلٹ چاہیے نا، کہ بندہ لائن پر آ جائے. جتنے بھی طریقے ہیں دعات کو چاہیے، طلاب العلم کو چاہیے، جتنے بھی طریقے ہیں کمپیریزن کریں سب کا. اور اگر آپ کو یہ صلاحیت ابھی تک نصیب نہیں ہوئی تو اللہ سے مانگے یہ صلاحیت کہ یا رب مجھے وہ چیز عطا کر دے کہ چیزوں کے نتائج کو دیکھ سکوں اور نتائج کے مطابق میں فیصلہ کر سکوں. اور جسے یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اشج، اپنے ایک صحابی کو، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، آپ میں دو خوبیاں ایسی ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر اللہ ان خوبیوں سے محبت کرتے ہیں تو جن میں وہ خوبیاں ہوں گی وہ بھی اللہ کے محبوب ہوں گے. کون سی دو چیزیں؟ کہا الحلم والانات، ایک تو تم میں برداشت بہت ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں، میں ان والدین سے کہتا ہوں جو بے جا دین کے نام پر سختیاں کرتے ہیں، اس اولاد سے کہتا ہوں تو دین کے نام پر بے جا سختی کرتے ہیں. ان خطباء سے کہتا ہوں، ان علماء سے کہتا ہوں، طلاب العلم سے، دعات سے کہتا ہوں، اللہ کے لیے یہ اللہ کی دو محبوب چیزوں کو تو اپنے اندر پیدا کریں. الحلم، برداشت. کیا برداشت کرنا ہے؟ گھر میں اپنی بیوی کی نافرمانی، وہ تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور کیا خاندان کے معاملات، والدین کی طرف سے کوئی ایسے معاملات، اس میں تو کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس. کیا برداشت کرنا ہے؟ جو آپ کی طبیعت، مزاج، یہاں تک کہ آپ کی نظر میں دین کے بھی کوئی خلاف چیز ہو، اس کو اس طرح سے برداشت کرنا ہے کہ برداشت کر کے الحلم پہلے برداشت کرو. اب یہ مسجد کے اندر پیشاب کرنا یہ تو دین کے خلاف ہے، یہ تو دین کے خلاف ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ رک جاؤ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں 26 مسائل اخذ کیے اس ایک حدیث سے. 26 مسائل، 26 لیسنز. الحلم، برداشت کہاں گئی ہماری؟ مزاج کے خلاف بات پر ہم اپنا دینی تشخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط اور تعلق سب کچھ بھول جاتے ہیں. الحلم، پہلے برداشت. برداشت کے بعد واللہ یہ دونوں خوبیاں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے منسلک ہیں، ایک نہیں ہوگی تو دوسری بھی نہیں ہوگی. برداشت ہوگی تو دور اندیشی آئے گی. آدمی دور اندیشی سے کب پیچھے رہتا ہے؟ جب برداشت نہیں ہوتی. کہا کہ اے اشج، آپ میں دو خوبیاں ایسی ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، الحلم والانات. پہلی ہے برداشت اور دوسری ہے دور اندیشی. معاملات کے نتائج کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، معاملات کے نتائج کو دیکھ کر ڈیسیژن لینا، معاملات کے نتائج کو دیکھ کر سٹیٹمنٹ دینا، معاملات کے نتائج کو دیکھ کر کوئی بھی قدم اٹھانا. اور یہ دونوں خوبیاں میرے ماں باپ
میری اولادیں، نسلیں، مال و دولت، میرا جسم و جاں قربان ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر۔ آپ اس میں بھی پوری دنیا کے امام تھے۔ آپ کی برداشت اور آپ کی دور اندیشی اس کمال کی تھی کہ دنیا میں کوئی شخص قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ آپ کا شادیاں کرنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا، آپ کا منافقین کو ان کے نفاق کا پردہ چاک ہونے کے باوجود ان کو قتل نہ کرنا، آپ علیہ السلام کا بہت سارے معاملات میں اس طرح کا ڈیسیجن لینا کہ صحابہ کو لگے کہ گویا ہم دب گئے ہیں، یہ ساری باتیں دور اندیشی پر تھیں۔ اگر یہ دعات میں آ جائے تو اس لڑکے کی طرح جس کا میں ذکر کر رہا تھا، پھر کوئی بندہ کم از کم ہمارے رویے کی وجہ سے گمراہ نہ ہو، سیکولر نہ بنے، کوئی شخص ہمارے رویے کی وجہ سے ایتھیسٹ اور ملحد نہ بنے، کوئی شخص ہمارے رویے کی وجہ سے دینداری سے، دینداروں سے، دینی مجالس سے متنفر نہ ہو۔ اگر ہم میں برداشت اور ہم میں دور اندیشی آ جائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔